मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, नमाज़ पंजगाना में कुरान मजीद पढ़कर समझने का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसमें सूरतुल बकरा में 12 मकामात हैं जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से शुरू होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह, हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से उनको 19 लेक्चर्स में मुकम्मल करके अपलोड कर दिया है। आप उनको समात करके मेरे पीछे पीछे पढ़ के याद करके नमाज़ों में दोहराने की कोशिश करें। आज सूरह आले इमरान का पहला मकाम और लेक्चर्स के हिसाब से 20वां लेक्चर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 और 101 ये हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। आइए हम इन 2 आयतों को समझ के पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउ, अगर तुम कहा मानोगे, फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, एक फ़रीक़ का उन लोगों में से जिनको दी गई किताब, यरुद्दूकुम, तो वो तुमको दोबारा बना देंगे, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, काफिरीन, काफिर। यरुद्दूकुम का ताल्लुक़ काफिरीन के साथ है कि वो तुम्हें दोबारा काफिर बना देंगे। व कैफ़ तकफ़ुरून, और कैसे तुम कुफ्र कर सकते हो। व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि, हालांकि तुम पर तिलावत की जाती हैं अल्लाह की आयतें। व फ़ीकुम रसूलुहु, और तुम में उसका रसूल है, यानी तुम में उसका रसूल भी मौजूद है। व मन यअतसिम बिल्लाहि, और जो मज़बूती से थाम लेता है अल्लाह को, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, तो उसे हदायत दे दी गई है सीधे रास्ते की तरफ। अब हम देखते हैं कि इन आयतों में परवरदिगार ने हमको क्या समझाया है। सबसे पहले तो वही बात ज़हन में रखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के हमें बाकी दुनिया से अलग कर दिया है कि तुम आम नहीं हो, तुम ईमान वाले हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हो। तो तुम्हारा एक अलग तशख़्ख़ुस है, तुम्हारी अलग एक पहचान है ईमान वाला होने की, तो तुमने इसमें रहना है। नसीहत फरमाई कि इन तुतीउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, कि अगर तुम कहा मानोगे अहले किताब में से एक किसी भी गिरोह का, यानी यहूद व नसारा की किसी जमात का तुम कहा मानोगे, तो यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान कबूल करने के बाद दोबारा काफिर बना देंगे। इसमें यह समझाया गया है कि तुम ईमान वाले हो तो ईमान वाले बन के रहो,
تو جب تم مومن ہو تو پھر تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے تم نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم جس مرضی گروہ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ۔ گمراہ لوگ تو ظاہر ہے تمہیں گمراہ کریں گے، آج ہم انفرادی طور پر دیکھیں تب بھی، اجتماعی طور پر دیکھیں تب بھی، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تب بھی، ہماری زندگی کے اندر کتنی باتیں ہیں جن میں ہم اللہ کی نہیں مان رہے، رسول پاک کی نہیں مان رہے، بلکہ غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری اپنی پہچان جو ایمان والوں کی ہے وہ نہیں رہی، ہماری بود و باج سے، ہمارے طور طریقوں سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری زندگی گزارنے سے، جس طریقے سے ہم گزار رہے ہیں ایمان نہیں ٹپکتا، ایمان کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ ہمارے طور طریقے رہن سہن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی اور گروہ کو فالو کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، تو غیروں کے پیچھے چل کے اپنے ملکوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اسلامی ملکوں کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہے، اسلام کی ترویج نہیں ہے، اسلام کے مطابق حکومتیں نہیں ہیں۔ جب حکومتیں نہیں ہیں تو پھر رعایا بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتی، یہ نقصان ہے۔ اور یہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ اگر غیروں کے طریقے پر چلتے رہے تو یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تمہاری جان چھوڑیں گے جب تم دوبارہ کافر بن جاؤ گے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آگے ایک بڑے تعجب خیز انداز میں پروردگار نے سوالیہ انداز میں بات کی ہے، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تو فرمایا تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ صحابہ کرام میں تو بنفس نفیس حضور موجود تھے، وہ ان کی زیارت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا مقام بھی باقی امت سے الگ ہے اور ممتاز ہے، لیکن اس کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ والشکر للہ اپنی امت میں موجود ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امت اجتماعی عذابوں سے بچی ہوئی ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہوں۔ تو باقی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے، کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی تو وہی محسوس کرے گا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن کی زندگی میں موجود ہونے کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنائے۔ تو جو اللہ کی آیتوں کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور پڑھ کر سمجھ رہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، کیف تکفرون، وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ اور پھر آخر میں فرمایا وَمَن یعتصم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ بھلا سوچو بھائی، اللہ کو مضبوطی سے کون تھام سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی فزیکل چیز ہے، کوئی دکھائی دینے والی شے ہے، کوئی مومن کے سامنے ہے جس کو وہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا؟ نہیں، اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت، محبت اور اتباع کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی حضور کا دامن مضبوطی سے پکڑا جائے، اور حضور جو قرآن دیں اس کو مضبوطی سے تھاما جائے، حضور جو دین دیں اس دین کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ تو یہ ہے فقط ہدی الی صراط مستقیم، تو پھر ایسے شخص کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ پروردگار
ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق بخشے۔